واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کسی کا کام نہیں آ سکے گا، اس کی جزا نہیں بن سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس سے کوئی شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، کوئی جرمانہ وصول کیا جائے گا کہ اچھا بھائی تمہیں سزا نہیں دیتے ہیں، جرمانہ کر دیتے ہیں۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دوستو، قرآن مجید کی ہر آیت میں اعجاز ہوتا ہے، ہم صرف غور نہیں کرتے۔ اب اس آیت کے اندر بھی ایک معجزہ موجود ہے، اعجاز موجود ہے۔ جب کوئی مجرم قابو میں آ جاتا ہے نا، تو اس کو بچانے کی، اس کو مدد کرنے کی صرف 4 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے جی اسے کچھ نہ کہے، اس کی جگہ مجھے پکڑ لیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آدمی اس کی سفارش کرے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا بھی اس کو سزا تو نہ دیں، اس پہ کوئی بڑے سے بڑا جرمانہ لگا دیں، فدیہ دے دیں۔ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مل جائیں اور جلوس لے کے یا لشکر لے کے آ جائیں اور اس کی مدد کریں، اس کو چھڑوا کے لے جائیں۔ یہ 4 شکلیں ہو سکتی ہیں نا، اور کی 5ویں شکل تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے 4 کا ذکر کر دیا ہے۔ اب میں آپ دوبارہ پڑھتا ہوں، غور کیجیے۔ مجرم کو بچانے کی ہی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں، 4 کا ذکر کر دیا یہاں۔ پہلی بات، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی ایک شخص دوسرے شخص سے کام نہیں آ سکے گا، بدلہ نہیں بن سکے گا، کوئی شخص جزا نہیں بن سکے گا دوسرے آدمی کی کہ گناہ اس نے کیا تو اس کو پکڑ لو۔ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں نا عیسائی، کہ شراب خود پیتے ہیں، زنا خود پر کرتے ہیں، بھگتوایا اپنے نبی سے، واہ رے واہ، مزہ آ گیا۔ ساری زندگی عیش اڑاتے رہو، اور بھگتے کون؟ ان کا نبی عیسیٰ، اس کو لٹکا دو سولی پہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، یا فاطمہ اعملی، فاطمہ اپنے عمل، اپنے خود عمل کرو، اعملی اعملی اعملی، 3 مرتبہ فرمایا آپ نے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، اپنے عمل کام دیں گے۔ اور یہ حوصلہ تو ہمارے پیروں کا ہے نا، کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیے تو سیدھا جنت میں چلے گئے، واہ رے واہ، مزہ آ گیا۔ پیر صاحب کچھ شراب بیٹھے پی رہے ہیں، افیون کھا رہے ہیں، انہیں نشے میں دھت ہوں، اول فول بک رہے ہوں، لیکن ان کے ہاتھ میں مطلب ہاتھ دیا تو سیدھے جنت میں چلے گئے کہ جی یہ پہنچے ہوئے ہیں، میرے حساب کے پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا یہ جہنم میں پہنچے ہوئے، تمہیں دکھتا نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، ہم سے پوچھو، ہمیں دیکھ رہے جہنم میں پہنچے ہوئے، تمہیں بھی وہیں لے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کے تو دیکھو، جہاں خود جائیں گے وہاں تمہیں لے جائیں گے، پہلے اپنی تو خیر منائیں گے۔ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا دوستو، قرآن کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے جزا نہیں بن سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ مجرم کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کافر کی، مشرک کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کی شفاعت کرے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے؟ الفاظ پہ غور کیجئے، من ذا الذی، وہ ہے کون؟ یشفع عنده، جو اس کے ہاں شفاعت کر دے، الا باذنہ، ہاں اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔
ذرا عربی زبان کے اسلوب پہ تو غور کریں. آپ لوگ تو عرب میں یہاں رہتے ہیں, کبھی نہیں سننا یہ کہ من ذا الذی, یارو ہے کون؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, وہ ہے کون جو اس کے یہاں شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر. تو مجرموں کے لیے, مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے, مجرم سے مراد کافر و مشرک ہی ہیں یہاں پہ, ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کو شفاعت کرنے کی جرت نہیں ہوگی. تو دوسری بات بیان کر دی, کوئی کسی کا بدلہ نہیں بنے گا, کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اور تیسرا یہ ولا یؤخذ منها عدل, کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, جرمانہ نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی کسی طرف سے مدد پہنچ سکے گی. چاروں کی چاروں باتوں کی نفی کر دی. یہود کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں, نحن ابناء اللہ واحباء, ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں, ہمیں تو تکلیف پہنچے بھی تو بہت معمولی, فوراً ہمارے نبی آئیں گے اور ہمیں چھڑوا لیں گے. انہیں سے یہ کہا جا رہا کہ انبیاء کی اولاد تم ہوتے پھرو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, اس کا ایک ضابطہ ہے. دوستوں, میں اپنے دوستوں سے جو کہ اپنے پیروں کے, میں ان سے ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ ادھر دیکھو سیدنا نوح اپنے بیٹے کو نہیں چھڑوا سکے, تڑپتا رہ گیا بیچارہ, دیکھتا رہ گیا بیٹا سامنے ڈوب رہا. کیوں جی, پیر کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا نبی کا؟ اور نوح علیہ السلام صرف نبی نہیں ہے, رسول ہیں, اور صرف رسول نہیں ہے, دنیا کے 5 رسولوں میں سے ہیں جن کا سب سے اونچا درجہ ہے اولو العزم من الرسل. نبیوں کی تعداد ہے 1,24,000, رسولوں کی تعداد ہے 315. نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ جس پہ کتاب نازل ہو وہ رسول ہوتا ہے, 315 ہے. اور رسولوں میں 25 کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں, اور رسولوں میں 5 رسول وہ ہیں جن کو قرآن اولو العزم من الرسل کہتا ہے. رسولوں میں پکے عزم والے بلند رتبہ رسول, ان میں کون ہے؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, پھر محمد رسول اللہ. تو اولو العزم من الرسل میں جو پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام, ان کا بیٹا ان کے سامنے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے اور ڈوب رہا ہے, تو اتنا کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق, میرے پروردگار میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے ہے, اور تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے نا. اتنی سی بات کہی ہے, یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لے, ابھی تمہید باندھی ہے. اور آگے کی آیتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی, کتنی سخت آیتیں آئی ہیں. انہ لیس من اہلک, تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح ہے, معاملہ اس کا بگڑا ہوا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ولا تسأل ما لیس لک بہ علم, اور جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو مجھ سے اس قسم کے سوالات مت کیا کر, ایسی باتیں مت مانگا کر مجھ سے جن کے بارے میں تجھے علم نہ ہو. انی اعظک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, متنبہ کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین, اگر تم نے پھر ایسا کیا تو تم جاہلوں میں سے شمار کر دیے جاؤ گے. نبوت کیا, رسالت کیا, اولو العزم من الرسالت کیا, سب چھین لوں گا میں تجھ سے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ نوح سے کہا جا رہا ہے. اس کے کسی مرید کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے, سگے بیٹے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. درست کرو اپنے عقائد دوستو, بند کرو یہ ساری کی ساری خرافات کہ میں نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے اور وہ بھی جنت میں جائے گا اور مجھے بھی جنت میں لے جائے گا. ایسا نہیں ہوا کرتا ہے دوستو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, عمل پہ بھروسہ نہیں. لیکن اللہ کی رحمت کا ذریعہ جو ہے وہ اعمال ہی تو ہے. تو فرمایا کسی طرف سے مدد نہیں پہنچے گی. چاروں کی چاروں باتوں کا ذکر کر دیا. یہ ہندوستان میں ہمارے عقائد کو فاسد کر دیا ہے جاہل لوگوں نے,
جاہل پیروں نے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, ایک پیر صاحب تھے, کیونکہ گزرا تو میں بھی اسی راہ گزر سے ہوں نا, تو خانپور کے قریب میں ایک پیر صاحب کے یہاں گیا, پرانی بات 30 سال پرانی. تو ایک مرید صاحب کی بہت الٹی سیدھی حرکت سامنے آ گئی, تو ذکر ہوا. تو پیر صاحب فرماتے ہیں, میں نے کہا حضرت یہ اس قسم کے اعمال کا کیا ہوگا اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو وہ سرائی کی زبان میں کہنے لگے, صحیح اک دی پاڑ نہ دبت ہے کوئی نہیں. یعنی اس نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, آگ کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے کہ آگ کی جڑ نکل جائے گی تو یہ بھی ساتھ چلا جائے گا. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کہنے لگے, ہم بھی آگ کی جڑ کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, ہمارا بھی رشتہ اوپر بہت دور تک گیا ہوا ہے. اب شراب پی لیں, جناب کر لیں, لوگوں کے مال لوٹ لیں, لوگوں کی عورتوں کے اغوا کر لیں, تو مرید صاحب کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا. اب آگ کی وہ جڑ کے ساتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں, وہ اب تو مضبوط وہ جڑ کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہیں, وہ اور وہ وثقہ ہے ان کا. دوستو یہ ہے طاغوت. اور میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر دیں گے, مشرک کو معاف کر دیں گے, طاغوت کو معاف نہیں کریں گے, اس لیے کہ طاغوت کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. کافر کو مل جاتی ہے, مشرک کو مل جاتی ہے. طاغوت کون ہوتا ہے؟ دیکھیے, مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. طاغوت کیا ہے؟ جو خود اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہراتا ہے, چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے آ کے سجدہ کریں, مجھے رکوع کریں, میرے ہاتھ چھوئیں, میرے پاؤں چاٹیں. یہ طاغوت ہے. فرعون طاغوت تھا جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب, مجھے سجدہ کرو. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آخر میں جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا اس نے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون, ایمان لایا میں موسیٰ اور رب کے ہارون پہ. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مٹی لی اور اس کے منہ کے اندر ڈال دی کہ الان اب قد کنت من المفسدین, تو مفسدین میں سے رہا ہے, طاغوت بنا رہا ہے, اب تو ایمان لایا ہے اللہ پہ, موسیٰ کے رب پہ اور ہارون کے رب پہ. تو وہ سمندر زمین سے مٹی نکالی, کیچڑ اس کے منہ میں سارا ڈال دیا کہ کلمہ پورا پڑھنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. طاغوت کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی, اور وہ طاغوت ہی ہوتا ہے کہ مر چکا ہوتا ہے. تو یہ لوگ طواغیت ہیں جو لوگوں کو قرآن سے ہٹاتے ہیں, سنت سے ہٹاتے ہیں, اور اپنی عبادت میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے. یہ جو آیت فرمائی کہ اس دن کو یاد کرو جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی سفارش نہیں چلے گی, کوئی فدیہ نہیں چلے گا, اور کسی کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی. اللہ تعالیٰ اس دن کی شر سے بچائے اور اس دن کو ہمارے لیے ہماری زندگی کا بہترین دن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ, تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ, سابق امت, اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے, اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے, پچھلوں کی کہانیاں ہیں, نہیں. خوش طرح باشد کے سر دل برا, گفت آیت در حدیث دیگراں, یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے.
اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دروبینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن، کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں۔ دیکھتے جائیے گا، دیکھیے اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا زور ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی، کیٹیگوریکل ڈینائل، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ہم نے طرح طرح کے عقیدے، شفاعت باطلہ کا تصور، اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ لات اور منات اور عزا، ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں، پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، لاڈلی بیٹیاں، چھڑا لیں گے ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے۔ یا شفاعت باطلہ، خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں، ایک شفاعت حقہ ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے، وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ یہ سارے جو ہم نے جو گھڑ رکھے ہیں خیالات، ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکتا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے۔